السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. تو ہمارا ٹاپک ہے قرآن سے ریلیٹڈ. قرآن کو جاننے سے پہلے، اس کو پہچاننے سے پہلے ہمیں قرآن کا مختصر سا تعارف پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے. تو قرآن کا جو مطلب ہے وہ ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی، ٹھیک ہے، دا ریسائٹیشن. اور قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، اللہ کا وہ کلام ہے جس کو اللہ نے ہدایت کہا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ نے آخری رسول کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اس کتاب کے لیے. اور دوسرا کوشچن ہمارا بنتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ عربک لینگویج میں ہی کیوں نازل کیا گیا. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب قوم سے تھے، اور آپ کو سب سے پہلے عرب قوم کے ہی سامنے قرآن کی دعوت پیش کرنی تھی، تو اس لیے قرآن کو جو ہے وہ عربک زبان میں نازل کیا گیا. اب ہمارا ایک کوشچن یہ بھی بنتا ہے کہ قرآن میں مطلب بنتا کیا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو ہے وہ مدنی صورت ہے اور مکی صورت ہے. تو ان کا کیا مطلب ہے، مدنی سورہ اور مکی سورہ میں ڈفرینس کیا ہے. تو قرآن کی جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی، انہیں ہم مکی صورتیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں ہم مدنی صورتیں کہتے ہیں، وہ قرآن کے مطلب وہ مدینے میں نازل ہوئیں، ٹھیک ہے. اب قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا کیا ثبوت ہے. مطلب اگر مجھ سے یا آپ سے کوئی کوشچن کرے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، کوئی نان مسلم، کوئی لے مین یا مسلمان بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب یہ ان کا آنسر نہیں پتہ ہوتا. تو قرآن جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن جو ہے وہ کس ہستی پر نازل کیا گیا ہے. وہ اس ہستی پہ نازل کیا گیا جس نے کبھی مطلب جو سچا تھا، جو صادق امین تھے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کی گواہی وہ بہترین امت دیتی ہے جو ان کے ذریعے تیار کی گئی تھی، اور اس کی گواہی وہ عظیم تبدیلیاں دیتی ہیں، وہ چینجز دیتے ہیں جو اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد آئے. اب قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، مطلب قرآن میں قرآن کی ہی باتیں کیا ہیں. تو قرآن جو ہے، قرآن پر ایمان لانا اور اس کی پیروی کرنا جو ہے وہ نجات، مطلب نجات ہے اس انسان کے لیے جو قرآن پر ایمان لاتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے. کوئی شخص بھی اس کا انکار کرے تو اس کے لیے صرف اور صرف آخرت میں نامرادی اور ہلاکت ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ قرآن کو انکار کرنے کا کیا مطلب ہے. تو قرآن کو انکار کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کو اپنے جو ہے یہ کہہ دیں کہ میرا قرآن پر ایمان نہیں ہے. قرآن کو انکار کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے عمل سے قرآن کا انکار کرتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے فرماتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، لیکن ہم پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے اعمال سے قرآن کا انکار کر رہے ہیں. اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی حرام کردہ چیزوں کو خود کے لیے حلال کر لے تو اس شخص کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. تو آپ دیکھیں کہ اعمال کی بات آ رہی ہے یہاں پہ، زبان کی بات نہیں آ رہی، اقرار کی بات نہیں آ رہی، یہاں پہ اعمال کی بات آ رہی ہے کہ ہم اعمال سے قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آل عمران کی ایک آیت نمبر 10 کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کافروں سے کہہ دیجئے تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے قرآن کا انکار کرنے کا مطلب. اب اسی حدیث کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہم تبھی قرآن کی حرام کردہ چیزوں سے بچ پائیں گے نا، جب ہم قرآن کو دیکھیں گے، اس پہ غور کریں گے، اس پہ فکر کریں گے اور اس پہ تدبر کریں گے. اور یہ ہم کب کریں گے، جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے. ہم نے قرآن کو نارمل اٹھایا پڑھ لیا، ڈیلی بیسس پہ اٹھایا پڑھ لیا، تو اس طریقے سے ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے. اور جب قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں تو ہم اس کی حرام کردہ چیزوں کو کیسے بچیں گے اس سے، ٹھیک ہے. تو ہمیں صرف قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں پر ان خوبیوں کا عکس دکھتا ہے جو قرآن کے اندر موجود ہیں. قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ قرآن احسن الحدیث ہے، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں. تو قرآن اپنے آپ کو احسن الحدیث کہتا ہے، یعنی بہترین بات، ٹھیک ہے. قرآن اپنے آپ کو عظیم کہتا ہے، قرآن عظیم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحجر میں آیت نمبر 87 میں کہ ہم نے تم کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا کیے. جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی رہنمائی قبول کی انہیں عظمت عطا ہوئی. ان کی تعلیمات عظیم انسان اس نے تیار کیے، اس کی تعلیم نے عظیم معاشرہ بنایا. لیکن یہ کب ہوا، جب قرآن کو ہم نے عظیم سمجھا، جب ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا، اس کی ہر چیز کو اپنی لائف پہ اپلائی کیا، ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. قرآن نے اپنے آپ کو کریم کہا ہے، انہ لقرآن کریم، بے شک یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، نہایت عمدہ اخلاق والے کو عربی میں کریم کہتے ہیں. قرآن سے اخلاق سیکھنے والے اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہیں. قرآن نے اپنے آپ کو نور کہا ہے. تو یہ نور کیا ہے، کیا قرآن پڑھنے سے چہرے پہ نور آ جانا نور ہے، یا پھر قرآن اوپر رکھنے سے یا اس کو گلے میں پہننے سے نور ہے.
تو قرآن نے اپنے آپ کو نور کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ یہ کتاب جو راستہ دکھاتی ہے وہ روشن اور ہموار ہے، کہیں ذرا سا اندھیرا اس میں نہیں، اور اس کا پڑھنے والا اندھیروں میں نہیں جا سکتا۔ نور کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ چلنے والا سوائے روشنی کے کچھ پا ہی نہیں سکتا۔ نور کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے اپنے آپ کو مبین اور بیان کہا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی آیت ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہمیں سمجھ کے خود سے نہیں پڑھنا چاہیے، مطلب اگر ہم خود لے کے بیٹھیں گے اسے تو ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، اس کی آیت ہمیں بہکا نہ دے، مطلب ان دا سینس کہ وہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو مخاطب کرنا چاہیے اپنے لیے کہ ہمیں قرآن پڑھا ہے، ہم خود سے پڑھیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قرآن اپنی بات خود سمجھاتا ہے۔ قرآن اللہ کی منشا کو صاف صاف، اللہ کیا ہم سے کہنا چاہ رہا ہے وہ ہمیں صاف صاف خود قرآن بتاتا ہے۔ قرآن کا جو بالکل ہمیں واضح، ایک بالکل واضح طریقے سے ہمیں قرآن بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل واضح ہیں، اور بس یہی ہے کہ ہمیں قرآن کو مبین اور بیان ماننا ہے۔ قرآن اپنے آپ کو حکیم کہتا ہے، حکیم ہستی نے اسے حکمت دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اسے پڑھ کے اپنے لیے حکمت نکالنی ہے، ہمیں کیونکہ قرآن کی ہر آیت تو ہمارے لیے بھی ہے نا، تو ہمیں حکمت نکالنی ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے ہم اپنے اوپر۔ قرآن نے اپنے آپ کو مجید کہا ہے، اس کلام کے اندر بلندی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے تھامنے والا بھی بلندیوں پر جاتا ہے۔ تو یہ بلندیوں پر کب جائے گا؟ جب قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا۔ جس طرح معمول بنا رکھا ہے اس طرح نہیں، بلکہ جس طرح اللہ ہم سے چاہتا ہے اس طرح ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور بے شک یہ شفا بھی ہے، لیکن کس چیز کی شفا ہے؟ ہمارے دلوں کی شفا، ہمارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے اپنے آپ کو ہدی کہا ہے، یعنی ہدایت والا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، قرآن نے کہا ہے کہ وہ مبارک ہے، قرآن نے کہا ہے کہ وہ عزیز ہے، قرآن نے کہا ہے کہ وہ رحمت ہے۔ قرآن نے اپنے آپ کو فرقان کہا ہے، قرآن نے اپنے آپ کو علم کہا ہے، علم والا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ علم دیا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا۔ تو قرآن ہمیں علم دیتا ہے، تو آج سے ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم ایک آیت پڑھیں، بھلے دن کی ہم ایک آیت پڑھیں، ایک لفظ پہ تدبر کر کے پڑھنا ہے، کہ ایک لفظ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے ہمیں اپنے لیے حکمت نکالنی ہے۔ جو معاوضہ اللہ ہم سے کرتا ہے، جو ایفرٹس اللہ ہم سے لگانے کو بولتا ہے، ہمیں وہ لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، اور جب ہمارا تعلق قرآن سے اس طرح بن جائے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں کوئی خوف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن کو ہمیں ویسے پڑھنا ہے جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔